ناظرین اور سامعین خوش آمدید۔ آج ہمارے مہمان وہ شاعر ہیں جنہوں نے غم کو نرمی، احساس کو روشنی اور محبت کو زبان دی، جن کے اشعار میں روح بولتی ہے، جنہیں ہم سب جانتے ہیں عباس تابش کے نام سے۔ تابش صاحب، دل سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انکہی ٹی وی چینل سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میری عزت افزائی ہے۔ تابش صاحب، سب سے پہلا شعر کب کہا؟ وہ لمحہ کیا تھا جب آپ کو احساس ہوا کہ لفظ آپ کے دوست بن گئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، پہلا شعر مجھے یاد نہیں ہے۔ بڑوں نے ہمیشہ سچ بولنے کا کہا ہے کہ سچ بولیں۔ کئی لوگوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے شعر اور کہتے ہیں پہلا شعر ہے، مجھے نہیں یاد، سچی بات ہے۔ بے شمار شعر لکھے، بے شمار کاٹے، آگے بڑھے، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، پہلے شعر کا نہیں یاد۔ کوئی بات نہیں، آپ یہ بتائیں کہ کیا شاعری آپ کے لیے ایک مشق تھی یا ایک جنون جو خود بخود وجود میں آیا؟ دیکھیے، شاعری جو ہے نا، یہ بنیادی طور پہ ودیعت ہے۔ اللہ کریم فنون لطیفہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں امکان رکھتا ہے۔ جی گانے والا جو ہوتا ہے پیدائشی طور پر اس کی آواز اچھی ہوتی ہے۔ جی شاعر کا یہ معاملہ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر موضوع طبع ہوتا ہے۔ جی ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے کہ کسی بھی شاعر میں 1% امکان ہوتا ہے پیدائشی، جی اور 99% وہ ریاضت کرتا ہے، مشق کرتا ہے، پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور اپنی شاعری کو ڈیولپ کرتا ہے۔ جی تو جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں پیدائشی طور پر موضوع طبع ہوں، جی تو اس کے بعد الحمدللہ میں نے پڑھا بھی بہت، جی ریاضت بھی کی، جی اور وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور اب میں آپ کے سوال کی طرف ایک اور حوالے سے آتا ہوں کہ جب امکان ہو تو مشق کا فائدہ ہوتا ہے۔ مشق جسے ہم ریاضت کہتے ہیں، جی ریاضت جو ہوتی ہے یہ آدمی کے ریفلیکسز کو ڈیولپ کرتی ہے۔ جی جتنی کوئی شاعر ریاضت کرے گا یا سنگر ریاضت کرے گا، اتنے اس کے ریفلیکسز ڈیولپ ہوں گے، اور پھر ایک وقت آتا ہے اس ریاضت کے نتیجے میں کہ ریفلیکسز جو ہوتے ہیں وہ آٹو پہ آ جاتے ہیں۔ جی میں بعض اوقات شعر کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، ریفلیکسز کام نہیں کر رہے ہوتے، شعر نہیں ہوتا۔ میں سونے کی کوشش کرتا ہوں تو ریفلیکسز مجھے اٹھا دیتے ہیں۔ وہ یہ ایک آٹو سسٹم جو ہے وہ ایک بنا ہوا ہے، جی اور اس کے تحت پھر میں شعر کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ اگلی بات، آپ نے ایک جنون کا لفظ استعمال کیا۔ جی کوئی بھی فن ہو وہ جنون کے بغیر نہیں ہو سکتا، کسی بھی اس پہ آپ نہیں پہنچا سکتے۔ اور جنون کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جنون، کہ اس میں آدمی اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو بھلا کے، اپنے سیلف کی نگیشن کر کے ایک جنون کے ساتھ ایک کام کے پیچھے چلیں گے جی تو پھر اللہ کریم کا کرم جو ہے وہ ہوتا ہے، اور پھر شعر ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک شعر کہنا ایک فن ہے یا ایک کیفیت ہے جو انسان پہ طاری ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ شاعری جو ہے میرے نزدیک بنیادی طور پر ایک فن ہے۔ کوئی بھی فن جو ہوتا ہے وہ سیکھے بغیر نہیں آتا۔ گلوکار ہے تو وہ کسی گھرانے میں جا کے شاگرد ہوگا، جی وہ سیکھے گا، پہلے راگ سیکھے گا، جی اس کے بعد پھر وہ ریاض کرے گا، اور پھر وہ مکمل ایک سنگر بنے گا۔ جی اسی طرح شاعر بھی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سیکھے بغیر شاعر نہیں بن سکتا۔ ہمارے دور کا جو المیہ ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے اس وقت، جو یوتھ میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے، انہیں کسی نے بتا دیا ہے کہ شاعری جو ہوتی ہے یہ الہام ہوتی ہے۔ جی
شعر اترتا ہے. جی اور الہام میں آپ اپنے مطالعے کو شامل نہ کریں. لوگوں کے اثرات آئیں گے، یعنی پڑھنے سے بھی روک دیا گیا، سیکھنے سے بھی روک دیا گیا. لیکن ہمارا مشاہدہ بھی ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نوجوان جب آتا ہے شاعری کی دنیا میں جی تو 2-4 غزلیں ڈھلی ڈھلائی اس کو اللہ دے دیتا ہے. جی جیسے آدمی بائی چوائس پیدا نہیں ہوتا، جی اسی طرح شاعری کا آغاز بھی بائی چوائس نہیں ہوتا. کرم ہوتا ہے اور 2-4 غزلیں جو ہوتی ہیں وہ ڈھلی ڈھلائی ہو جاتی ہیں. اور اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شاعر کے ابتدائی غزلوں میں سے ہی کچھ اشعار جو ہیں وہ ضرب المثل بن جاتے ہیں. جی وہ اس وہم کا شکار شاعر ہو جاتا ہے کہ شاید ساری زندگی یہی کام ہوتا رہے گا. جی ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد پڑھنا بہت ضروری ہے. شاعری کے لیے پڑھنا بے حد ضروری ہے. لیکن شاعری کرنے کے لیے اس پڑھے ہوئے لرن کیے ہوئے کو ان لرن کرنا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ کتاب کھول کے بیٹھ جائیں گے تو وہ عروض کی ہو یا تنقیدی اصطلاحات کی ہو یا فن شعر پر ہو کہ میں نے اب یہ صنعت استعمال کرنی ہے، میں نے اب یہ لفظ کرنا ہے، یہ ڈکشن ایسے ہوگا، ترکیب ایسے ہوگی، تو اس طرح نہیں ہوتا. سیکھنا ضروری ہے، اس کے بعد اسے تخلیق کے لمحوں میں بھلانا بہت ضروری ہے. تو شاعری فن ہے. میں یوتھ کو یہی کہوں گا کہ یہ کام سیکھے بغیر نہیں آتا. بہت بہتر. تابع صاحب، آپ کے نزدیک ایک اچھا شاعر وہ ہے جو درد جھیلے یا احساس کو لفظوں میں بدل دے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ فنکار ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر بہت گھاؤ ہوتے ہیں. اور یہ گھاؤ ضروری نہیں ہے کہ دنیا آپ کو دے. ہم پیدائشی طور پر بھی کچھ چیزیں لے کے پیدا ہوتے ہیں، ہماری کیمسٹری میں شامل ہوتا ہے. جیسے میں اکثر اوقات اداس ہوتا ہوں، میں جب سوچنے لگتا ہوں کہ مجھے کس نے اداس کیا ہے تو مجھے جواب ملتا ہے کسی نے نہیں کیا. اداسی میری کیمسٹری میں شامل ہے. جی روح کا کرب جو ہے، بحران جو ہے، جو ہجر ہے، جی وہ میری کیمسٹری میں شامل ہے. جی لہٰذا اللہ کریم جس کو چنتا ہے شاعری کے لیے اس کو بہت ساری چیزیں دے کے بھیجتا ہے. وہ سارے لوازمات اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جی بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے، ہمارے ایک بہت بڑے نقاد تھے مظفر علی سید، جی تو میں نے یہی سوال ان سے کیا جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ کیا کسی شاعر پر بہت بڑی مصیبت آنا ضروری ہے شاعری کے لیے؟ جی تو انہوں نے کہا کہ جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ شاعری کے لیے اپنے اوپر بجلی بھی گرا لیتا ہے. یعنی اسے شاعری چاہیے، اور بڑی شاعری کی ڈاکٹر صاحب قیمت ہوتی ہے. اور وہ آپ کہاں پے کر رہے ہیں؟ اپنے اندر کہیں پے کر رہے ہیں، اپنے باہر کر رہے ہیں، کہیں کچھ نہ کچھ قیمت ہوتی ہے. جی میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ بڑی شاعری دے، جی لیکن اس کی قیمت بڑی نہ رکھے کہ ہم میں ہمت نہیں ہے. بہت خوب. آپ جب شعر کہتے ہیں تابع صاحب سر، تو لمحہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا آپ دنیا بھول جاتے ہیں یا آپ دنیا بھلا دیتے ہیں یا دنیا ہی شعر بن جاتی ہے آپ کے لیے؟ جی یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، دنیا کو یاد رکھنا. اب میں اس کو اور طرح لیتا ہوں. ہمارے نزدیک آج کل دنیا کیا ہے؟ مشاعرہ. کہ شعر کہتے ہوئے شاعر مشاعرے کو ذہن میں رکھتا ہے، یا چلیں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پبلک کو ذہن میں رکھتا ہے کہ جس تک اس کی شاعری پہنچے. جی میں ایسا نہیں کرتا. میں شعر لکھتے ہوئے اپنے لیے شعر لکھتا ہوں، اور میں نے کوئی ایسی رکاوٹ اپنے راستے میں پیدا نہیں کی. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ ہمارے بہت سے شاعر اپنے ذہن میں ایک معیار بنا لیتے ہیں. اگر وہ مشاعرے کے شاعر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی شاعری کرنی ہے. جی
ہم اس سے ہٹ کے نہیں کریں گے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ عوام الناس میں ان کی شاعری پہنچے، جی انہوں نے بھی ایک اپنے اوپر ایک قدغن لگا لی. یا کوئی شاعر کہتا ہے کہ جی خواص جو ہیں ادب کے وہ مجھے پسند کریں، باقی کوئی نہ کرے، یہ بھی اس نے قدغن لگا دی. تو شاعری جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو آزاد چھوڑ کے کرنی ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی غزل ایسی ہوتی ہے جو اس میں فارسیت زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات غزل ایسی ہوتی ہے جو بالکل پرسنلائز ہوتی ہے، بعض اوقات ایسی ہوتی ہے غزل جو بہت آسان ہو جاتی ہے اور ڈھلی ڈھلائی غزل آ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذہنی دباؤ سے نکال کے شعر کہنے چاہیے. بہت خوب. اور اس پہ ایک جملہ ہے غالباً ناصر کاظمی کا ہے جی کہ انہوں نے لکھا ہے یا کہا ہے کہیں کہ اچھا شعر وہی کہہ سکتا ہے جس میں برا شعر کہنے کا حوصلہ ہو. واہ. یہ نہیں ہوتا کبھی کہ آپ کہیں گے ہم نے سارے شعر ہی اچھے لکھنے ہیں. جی ایک پینٹنگ دیکھیں، اس میں سارے رنگ شوخ نہیں ہوتے، جی اس میں ڈل کلرز بھی ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں، جیسے زندگی کے سارے لمحے برابر نہیں ہوتے. اسی طرح شاعری جو ہوتی ہے وہ بھی ایک معیار کی نہیں ہوتی. جی اس میں بعض کمزور شعر آپ کا نظریہ فن بیان کر رہے ہوتے ہیں جی کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. جی جی تو شاعر کو ان ٹوٹیلٹی دیکھنا چاہیے، تب پتہ چلے گا کہ یہ مکمل شاعر جو ہے کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، وہ کس لیول پہ جا کے شعر کہتا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ شاعری بہت کرنی چاہیے اور رکھنی کم چاہیے. بہت ہمارے شاعر جو ہیں جی وہ شاعری بہت کرتے ہیں جی لیکن لکھ کے کاٹنے کا ان میں حوصلہ نہیں ہوتا. جو کاٹنے کا حوصلہ نہیں رکھتا وہ آگے بڑھنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی. بہت خوب. تابی صاحب، آپ عہد حاضر کے سب سے بڑے شاعر ہیں. آپ کے استاد، رہنما یا وہ شاعر کون تھے جن سے آپ نے سب سے زیادہ اثر لیا؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور اکثر کرتا ہوں کہ جن سے میں نے سیکھا ہے ابتدائی طور پر نذیر اصفر تھے، ہمارے میلسی شہر میں تھے. ان سے شروع کے کوئی 1-2 سال میں نے اصلاح لی. اس کے بعد جب میں لاہور آ گیا تو میری ملاقات ہوگی خالد احمد سے. جی خالد احمد استاد فن تھے. جی وہ ہمارے میں تو انہیں استاد سے زیادہ مرشد کہتا ہوں جی کہ وہ باتوں میں ایسی ایسی چیزیں سکھا دیتے تھے کہ آدمی سوچتا رہ جاتا تھا. جی مثلا ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، مجھے شعر وہ یاد نہیں ہے لیکن ان کا طریقہ میں بتاتا ہوں کہ وہ کیسے سکھاتے تھے. جی ایک دفعہ میں نے غزل سنائی تو ایک شعر کے مصرع اولا پر انہوں نے کہا کہ یار یہ مصرع ٹھیک نہیں لگا، جی نیا مصرع کہو اور ابھی کہو. میں نے کوشش کر کے ایک مصرع جی یعنی دوسرا مصرع کہا. کہنے لگے نہیں تابش بات نہیں بنی، جی ایک مصرع اور کہو. جی میں نے اور زور لگایا، جی یہ ایک شعوری عمل تھا. جی زور لگایا جی اور یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اب انہوں نے کہا نا کہ مزید لکھو تو میں ہاتھ کھڑے کر دوں گا، میری صلاحیت نہیں ہے. جی لیکن وہ نفسیات سمجھتے تھے. جیسے ہی میں نے تیسرا مصرع سنایا تو کہنے لگے کہ اب کچھ بات بننی شروع ہو گئی ہے، اب ایک مصرع اگر تو اور کہہ دے تو کیا ہی بات. کیا ہی بات ہے. اچھا مجھے حوصلہ ہوا، جی میں نے چوتھا مصرع کہا. جی اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹا دوسرا مصرع جو تو نے کہا پہلے مصرع کی بات اس میں آ گئی. ذہن کو جب آگے کی سوچنے کا آپ کہتے ہیں تو ذہن آگے کا سوچتا ہے. جب تیسرا مصرع کہا تو پہلے دونوں مصروں کی بات اس میں موجود تھی. جی جب چوتھا مصرع کہا تو پہلے تینوں مصرے اس میں موجود تھے. اور یہ پراپر مصرع ہے جو چسپاں ہو گیا ہے اس مصرے کے اوپر. اب اس شعر کو یعنی اس شعر کے دونوں مصروں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا. ماشاء اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی
جو ہمارے اکثر شاعر جو شاعری نہیں سیکھتے جی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مستری گیری ہے، یہ تو منجی پیڑی ٹھوکن والی گل ہے، جی یہ تو شاعری کوئی نہ ہوگی. جی جی اچھا، اب اس پہ خالد احمد نے ہی ہمیں ایک بات بتائی. رودکی ایک شاعر تھا فارسی کا، جی اس کا ایک قول ہے، وہ کہتا ہے کہ جو مصرع کہنے میں میرے دن سیاہ اور راتیں سفید ہو گئیں، جب میں نے سنائے تو لوگوں نے کہا واہ کیا آمد کے مصرع ہیں. واہ شعر پر لیبر کرنی چاہیے، جی لیبر نظر نہیں آنی چاہیے. اگر نظر آ گئی تو پھر آپ سے جی شعر نہیں ہو سکا. تو یہ بہت ایک خوب. سلسلہ ہے، لیکن یہ ساری ایسی باتیں ہیں. پھر آخری بات وہی ہے جی کہ جب ادھر سے جی اجازت ہو جائے، اذن ہو جائے جی تو شعر ہو جاتا ہے، ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح کہا ہے. تو آپ جب بڑے بڑے استادوں کی، بڑے بڑے شاعروں کا نام لے رہے ہیں، تو اگر فیض احمد فیض، ناصر کاظمی یا جالب یا آپ سے پہلے جتنے بھی بڑے شاعر گزرے ہیں آج ہوتے تو آپ ان سے کیا بات کرتے؟ دیکھیے، میں نے تو بڑوں کا ہمیشہ احترام کیا ہے. میں ان سے ظاہر سیکھتا، میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا ٹھیک ہے، اور ان سے باتیں کرتا. بہت خوب. ناصر کاظمی سے میری ملاقات نہیں ہوئی، میں اس وقت میرا خیال میں 10 برس کا تھا جی جب ناصر کاظمی کا انتقال ہو گیا. لیکن ناصر کاظمی کی اداسی میرے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، جی ناصر کاظمی کی راتوں کی آوارگی وہ مجھ سے ریلیٹ کرتی ہے. جی ناصر کا ایک تہذیبی لہجہ جو ہے جی وہ ریلیٹ کرتا ہے، اس کی دربدری ریلیٹ کرتی ہے، کچھ چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں. یعنی شاعر وہ نہ ہو کر بھی موجود ہے، جی تو میں اس سے اب بھی سیکھتا ہوں. فیض صاحب کی غنائیت، جی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جی بلکہ فیض صاحب کی تفہیم میں بعض اوقات وہ جو لیریکل کوالٹی ہے آدمی اس میں بہہ جاتا ہے اور سوچتا نہیں ہے کہ کہا کیا ہے. جی یعنی فیض بہت بڑے شاعر ہیں. جی جالب صاحب کے ہاں جو ایک مزاحمتی رنگ ہے، میں اس سے زیادہ حبیب جالب کی غزل کا قائل ہوں. جی برگ آوارہ کے نام سے جو ان کا مجموعہ ہے، جی آپ بڑے شعراء کی، بڑے غزل گوؤں کی فہرست میں حبیب جالب کو رکھے بغیر اس فہرست کو مکمل نہیں کر نہیں سکتے. کر سکتے. تو یہ بڑوں سے ہم سیکھتے رہتے ہیں، ان کا فیض جو ہے جاری رہتا ہے. جی تابی صاحب، آپ کے نزدیک ایک شعر کی خوبصورتی لفظ میں بولتی ہے یا جذبے میں؟ لفظ اور جذبے کو ڈاکٹر صاحب الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. جی دیکھیے، صرف لفظ جو ہوتا ہے یہ کچھ نہیں ہوتا، اور صرف جذبہ بھی کچھ نہیں ہوتا. میں اگر کسی کو کہہ دوں ایسے ہی میرے اندر جذبہ نہیں ہے، میں اسے کہہ دوں کہ آئی لو یو، جی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی اور اگر میں اندر سے بھرا ہوا ہوں محبت سے، اور میں کوشش کر کے جب کسی کو کہوں گا تو میرے لفظوں میں جو طاقت ہوگی نا، اس کا جواب ہی نہیں ہوگا. اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. لفظ جو ہوتا ہے اس کی ایک ایم جی ہوتی ہے. جیسے آپ مجھے میڈیسن دیتے ہیں کہ اتنی ایم جی کی لے لیں، جی ہر شاعر کے ہاں لفظ کی ایم جی الگ ہوتی ہے. بڑے شاعر کے لفظ میں ایم جی بہت ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ جب شعر پڑھا جاتا ہے تو وہ فوراً اثر انداز ہوتا ہے. میں نے تو اس پر اور بھی کئی حوالوں سے غور کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. مثلاً جی میں کسی وقت ایسی کیفیت میں ہوتا ہوں جی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں. میں کوئی کتاب اٹھاتا ہوں، کوئی شعر پڑھتا ہوں،
پھر ایک شعر آ جاتا ہے ایسا جسے میں پڑھتے پڑھتے میری طبیعت جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ اچھا، اب یہ جو علاج کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے، جی یہ ہمارے نفسیاتی جو مرض ہیں میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جی مثلا ایک شاعر ہے، وہ خودکشی کی بات کرتا ہے، جی وہ کہتا ہے کہ فصیل وقت پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی، جی شکیب جلالی۔ جی وہ کہتا ہے کہ نہ اتنا تیز چلے سر پھری ہوا سے کہو، شجر پہ ایک ہی پتا دکھائی دیتا ہے۔ جی یا آنس کہتا ہے کہ انجام کو پہنچوں گا میں انجام سے پہلے، جی اب میری کہانی بھی سنائے گا کوئی اور۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ اچھا اب یہ شعر جو ہیں، یا ثروت حسین کا شعر کہ ایک کشش تو ہوتی ہے موت کے درندے میں، چاہے کچھ کہے کوئی خودکشی کے بارے میں۔ اب موت کے درندے میں کشش جو ہے، یہ جتنے شعر میں نے پڑھے ہیں جی یہ شعر ہیں سوئسائڈل ٹینڈنسی رکھنے والے شاعروں کے۔ جی جو آدمی، جو شاعر خودکشی کرتا ہے، پہلے وہ خودکشی کے حوالے سے شعر کہتا ہے، جی لہٰذا اس نے اپنے لیے ایک ایسی میڈیسن سجیسٹ کر لی ہے جو اس کے اثرات سے خودکشی کیے بغیر بچ نہیں سکتا، وہ وہی کرے گا۔ اسی لیے جیسے ایک مثال میں اور دیتا ہوں، ایک شاعر تھے اختر انصاری، جی ان کا شعر ہے یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ آپ 5 دن یہ شعر پڑھیں، چھٹے دن آپ کو محسوس ہوگا کہ حافظہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے۔ یار اچھا، اس پہ بھی ہمارے مرشد خالد احمد کہتے تھے کہ شعر جو ہوتا ہے دعا ہوتا ہے۔ سیف الدین سیف کا مصرع سناتے تھے، کہتے ہیں جس کو شعر دعا کا مقام ہے۔ واہ اگر آپ دعا مانگیں شعر میں، شعر ایسی دعا ہوتا ہے جو مستجاب ہوتا ہے، جو پوری ہونی ہوتی ہے۔ اگر اس میں آپ نے کوئی نیگیٹو بات کی تو وہ بد دعا بن جائے گا، اور وہ بد دعا آپ اپنے لیے آپ لکھ رہے ہیں۔ لہٰذا شاعری میں پازیٹیوٹی لکھنی چاہیے، نیگیٹو جذبے۔ ہمارے بہت سے شاعروں نے نفرت کی باتیں کی ہیں۔ جی اب جیسے کہ بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ، اڑا دیے ہیں پرندے شجر میں بیٹھے ہوئے۔ شعر بڑا مشہور ہے، سارا کچھ ہے، لیکن نیگیٹیوٹی ہے۔ اپنے بچھڑنے کی سزا جو ہے جی آپ کن کو دے رہے ہیں؟ پرندوں کو۔ پرندوں کو۔ تو نیگیٹیوٹی جو ہے یہ شاعر کو اس سے دور رہنا چاہیے، جی اور شاعری میں تو نیگیٹیوٹی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جی تابع صاحب، آج کے دور میں ادب اور شعر کی اہمیت آپ کے نزدیک کیا رہ گئی ہے؟ سر دیکھیے کہ ادب اور شعر جو ہے نا جی، یہ اکثریت کا کام نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے جی کتاب نہیں بکتی، شاعری نہیں پڑھی جاتی، ایسا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے شاعری جو ہے وہ بہت سپریڈ ہوئی ہے، اس کا حلقہ جو ہے بڑھا ہے۔ دیکھیے میں کوئی شعر کہتا ہوں، آپ کوئی شعر کہتے ہیں، یا عدیل زیدی کوئی شعر لکھتے ہیں، اگر کوئی شعر کسی کو کلک کر جائے جی تو اس بندے سے پوچھو کہ اس شعر کی کیا اہمیت ہے اس کے نزدیک۔ بالکل۔ شاعری جو ہوتی ہے ابتدائی طور پر آپ کی ذاتی واردات ہوتی ہے، جی لیکن جب آپ اسے کہتے ہیں پوری سچائی کے ساتھ جی تو وہ ذاتی واردات جو ہے وہ کائناتی واردات بن جاتی ہے۔ جی جی لوگ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، اسے انجوائے کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو شاعری جو ہے اس کا زندگی پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اور شاعری پڑھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے حلیم و طبع لوگ ہوں گے، جی وہ فن سے محبت کرنے والے ہیں۔ جی جی کچھ شعر سنیں گے، کئی دن تک اس شعر کو بسر کریں گے۔ جی دیکھیے شعر کیا ہے، شعر بھی حسن ہے، بیوٹی ہے۔ جی
کوئی اچھا چہرہ ہمیں نظر آ جائے، ہم بہت عرصے تک اس کے تاثر میں رہتے ہیں. بالکل کوئی اچھا شعر ہمیں مل جائے تو ہم اس کو لے کے چل پڑتے ہیں، اور وہ ہماری تنہائیوں میں، ہماری خلوت میں، ہماری جلوت میں وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے. جی اور اگین میں وہی بات کرتا ہوں کہ یہ شاعر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنے لفظوں میں کتنی ایم جی بھری ہے، کتنا جذبہ بھرا ہے، کتنی تاثیر بھری ہے. جی اب اس کا ایک مثال میں اور بھی آپ کو دیتا ہوں کہ کائنات میں سب سے زیادہ ایم جی جن الفاظ میں ہے جی وہ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی پڑھ کے جب دم کرتا ہے تو وہ دراصل ایم جی ٹرانسفر کرتا ہے. اللہ اکبر. ان لفظوں کی جو ایم جی ہے جی وہ حد ہے، اس کی انتہا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. تو لفظ جو ہوتا ہے یہ تو خالی کوزہ ہے. جی ایک اس میں آپ کتنے معنی بھر سکتے ہیں، کتنی کیفیتیں بھر سکتے ہیں، کتنا اپنا دکھ بھر سکتے ہیں. یہ آپ کی ریاضت، آپ کی توفیق اور آپ کی دعا سے مشروط ہے کہ آپ کتنی دعا مانگتے ہیں. بہت خوب.